بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشن تقویت امت کی پہلی قسط کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی فہرست ہے، جس میں نمبر 1 پہ خود کو معاشرے کا دماغ تصور کریں، معاشرے کو کس مقصد کس ڈگر پر لے کر جانا ہے، دائرۂ کار یعنی افراد کی تعین، ان کی صلاحیتوں کی تشخیص، نفسیات اور متاثر کرنے کے طریقوں کو جاننا، لوگوں میں اجتماعیت کا احساس پیدا کرنا، مسائل اور ضرورتوں کی تشخیص، اپنے دشمنوں کو پہچاننا، ترجیحات کا تعین، ایکشن پلان، پاورز کا حصول، اپنے کام کو پروموٹ کرنا، اور ہر سال 5-10 سال پہ احتساب اور تہجد اور دعاؤں کا اہتمام، اور اپنے ہم خیالوں کی ایک جماعت بنانا۔ یہ اس قسط کا عنوان ہے معاشرے کی ترقی کا 15 نکاتی فارمولہ اور روڈ میپ۔ اب اس کو ذرا ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اگر علماء عوام کو باطل کے چنگل سے آزاد کر کے پھر سے معاشرے کی کما حق و خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، خود کو معاشرے کا دماغ تصور کریں۔ آپ ذرا سوچئے کہ 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم کے ایک ملک کے ایک چھوٹے سے صحرائی شہر میں بیٹھا ایک غریب، یتیم، غیر حاکم شخص وسائل و پاور کی عدم فراہمی کے باوجود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری دنیا کے لیے رحمت ہوں۔ بالفاظ دیگر وہ پوری دنیا میں خیر پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی ذمہ داری اپنے سر لے کر اس کی انجام دہی کے لیے متفکر اور تگ و دو میں مصروف ہے۔ کون ہے وہ؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں اس عظیم شخصیت پر، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اسے کہتے ہیں معاشرے کا دماغ۔ اسی شخصیت نے العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر اپنے بعد ہمیں معاشرے کا دماغ بنایا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں ان کی طرح سوچ سکتے؟ ہمیں ہر حال میں سوچنا ہوگا، کیونکہ جتنا غافل یہ دماغ ہوتا جائے گا اتنا ہی خراب معاشرہ ہوتا چلا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی نے اسے اپنا وارث بنایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شفاعت کا اختیار اس کو ملا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہہ کر اس کا مرتبہ عام لوگوں سے بلند کیا گیا، اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کیا یہ ساری فضیلتیں بس بنا کسی محنت کے مل جائیں گی؟ کیا یہ صرف قرآن و حدیث پڑھ لینے اور سمجھ لینے کی بدولت ہے؟ نہیں۔ انگلش کا ایک مقولہ مشہور ہے، with great powers comes great responsibility، اور اسلام میں بڑے فضائل کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث محض الفاظ یا کتابوں کا نام نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم صرف پڑھانے اور سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ لاگو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور نافذ نہ ہونے تک چین لیے بنا جد و جہد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کو خود کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بدلنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو ہم صرف حاملین الفاظ قرآن و حدیث تو ہیں مگر حاملین قرآن و حدیث نہیں۔ وشتان ما بینہما وبین فضائلہما۔ اب آپ کرونولوجی اور ترتیب سمجھیے۔ معاشرہ ایک اجتماعی اکائی ہے جو افراد سے مل کر بنتا ہے۔ اسے چلانے کے لیے دماغ درکار ہے، کیونکہ جب فرد بغیر دماغ کے کام نہیں کر سکتا تو افراد کا مجموعہ بھی بغیر دماغ کے کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، مقصد۔ اس دماغ کو اولاً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کو مجھے کس مقصد، کس ڈگر پر لے کر جانا ہے۔ تو جان لیں، شریعت کے بنیادی طور پر 2 ہی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، دینی اور دنیاوی منافع اور مصالح کا حصول۔ نمبر 2، دینی اور دنیاوی نقصانات اور فسادات کا دفعیہ۔ ہمیں معاشرے کے ہر فرد کو ایک مرکزی نقطے پر لا کر کھڑا کرنا ہے کہ مجھے اسلام کا خادم بننا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد اپنی محنت کا دائرۂ کار اور افراد کی تعین کرنی ہوگی، یعنی ہم عالمی سوچ رکھنے کے بعد شروعات تو بہرحال ایک چھوٹے سے گاؤں یا علاقے سے ہی کریں گے، تو ہمارے پاس اس گاؤں کے تمام افراد، بچے، جوان، بوڑھے اور عورتوں کی لسٹ ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل سیرت سے یہ ہے کہ جب کوئی صحابی نماز میں غائب ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد اس کے بارے میں دریافت فرماتے۔ ہم نے اپنے کلاس میں بارہا اس طرح کی حدیثیں پڑھی ہوں گی، مگر اسی کو جب ہم وائڈر پکچر اور وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دماغ کو اپنے دائرۂ کار کے ہر فرد کی خبر ہونی چاہیے۔ نمبر 4،
ان کے صلاحیتوں کی تشخیص کرنی ہوگی. مثلا کتنے جاہل ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے پیشوں سے وابستہ لوگ موجود ہیں، کتنے لوگوں کو کتنی زبانیں آتی ہیں، کتنے لوگ مالدار ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے مرد اور عورتیں شادی شدہ ہیں، کتنے غیر شادی شدہ، کتنی بیوائیں ہیں، کتنی مطلقہ ہیں، کتنے لوگ دین سے وابستہ ہیں، کتنے بے دین ہیں. بہرحال ان کی معاشی، دینی، اخلاقی غرض ہر قسم کا بایو ڈاٹا اس دماغ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امت میں ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دائرۂ کار کی تعین و تحلیل کے ساتھ منظم انداز کی کوشش نہیں کرتے. ہم لوگ جگہ جگہ چھوٹے دیے تو جلا لیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ انہی چراغوں کی قیمت کو جمع کر کے ایک بڑا LED بلب خرید کر اس حال کو ان 10 چراغوں کے مقابلے کہیں زیادہ روشن بنایا جا سکتا ہے. نمبر 5، پھر اس دماغ کو انسانوں کی نفسیات اور ان کو متاثر کرنے کے طریقوں کو جاننا ہوگا. آج کل جمعے کے خطاب میں اکثر لوگ بے توجہی سے بیٹھے بس نماز کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پبلک اسپیکنگ نہیں آتی، لوگوں کی سائیکالوجی نہیں سمجھ آتی، مردم شناسی نہیں آتی کہ کب کس سے کس انداز سے کون سی بات کرنی. نمبر 6، اسے لوگوں میں اجتماعیت کا احساس پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. انہیں انما المؤمنون اخوہ کا کنسپٹ اور مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى کا فلسفہ سمجھائیں. انہیں یہ ذہن نشی کرائیں کہ اسلام اور اجتماعیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اسلام کا تصور اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں، اور اجتماعیت کا تصور اسلام کے بغیر مفید نہیں. نمبر 7، ان کے مسائل اور ضرورتوں کی تشخیص کرنی ہوگی کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں. اس کے لیے ہمیں اس علاقے میں گھوم گھوم کر لوگوں سے ملنا ہوگا. اپنی تجزیاتی قوت کو استعمال کرتے ہوئے مسائل اور ان کی جڑ تک پہنچنا ہوگا. اپنے تجزیے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ان کی ہی زبانی ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. قرآن کے سیرو فی الارض کا فلسفہ یہی ہے کہ آدمی سیر کر کے ماضی کے حوادث سے عبرت لے اور پھر حال کے مسائل کا تجزیہ کر کے ان کا حل تلاش کرے اور یہ کوشش کرے کہ یہاں وہ حوادث دوبارہ پیش نہ آئیں. نمبر 8، اپنے دشمنوں کو پہچاننا. ویسے تو یہ مسائل کی تشخیص کے ضمن میں ہی آ جاتا ہے، مگر اس کی اہمیت کی خاطر الگ سے ذکر کر دیا. دشمن سے مراد اسلام کے دشمن اور مسلم مخالف نظریات، مثلا قدیم تہذیبی روایات اور ہیومنزم انسان پرستی، سائنٹسزم سائنس پرستی، سنکریٹزم اور اومنزم بین المذاہب ہم آہنگی، ایتھیزم الحاد، اگنوسٹسزم تشکیک، لبرلزم آزاد خیالی، سیکولرزم لادینیت، فیمنزم نظریہ حقوق نسواں، اس طریقے سے مارکسزم، کیپٹلزم، ریشنلزم، امپیریسزم، اور اسی طریقے سے مسلم مخالف ادارے اور شخصیات، مثلا RSS، صہیونیت، اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق کے چارٹر، اور یہود کی معرفت اور ان کے طریقہ کار سے واقفیت اور ان سے نظریاتی اور فزیکل مقابلے کی پلاننگ کرنا. نمبر 9، ترجیحات کا تعین. اب جتنے مسائل، فتنوں اور ضرورتوں کی تشخیص کی گئی ہے ان کی 1 2 3 کر کے درجہ بندی کرنا، کس مسئلے اور کس فتنے اور کس ضرورت کو اپنی اولین ترجیح بنانا ہے. ضرورتوں میں بنیادی ضروریات کو پہلے ترجیح دی جائے، مثلا مکان، روزی روٹی اور کپڑا، پھر دیگر ضروریات. اور مسائل میں عموم بلوا، یعنی جس مسئلے میں سب سے زیادہ افراد 2 4 ہوں ان کو ترجیح کی بنیاد بنائی جائے. اور فتنوں میں اس فتنے کے قلہ قمع کو اولین ترجیح دی جائے جس سے 5 مقاصد شریعت، حفاظت دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال میں سے سب سے زیادہ مقاصد بیک وقت فوت ہو رہے ہوں. نمبر 10، ایکشن پلان. جب ہم نے مسائل کی شناخت کر کے ترجیحات متعین کر لی تو اب ایکشن پلان بنائیں جس سے قوم کی دینی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور ذہنی غرض ہر قسم کی ترقی ہو، جس میں مسائل کا حل بھی ہو اور ڈیولپمنٹ کی فیوچر پلاننگ بھی ہو. اور ہر ترجیح کے لیے ایک الگ لائحہ عمل بنائیں، پھر اس کے بعد میدان عمل میں آئیں اور فیلڈ ورک شروع کر دیں. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محض جذبات ہوتے ہیں کہ قوم کا خادم بننا ہے، قوم کا دینی و دنیاوی معیار اونچا کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. بس روایتی انداز میں کام کا جو انداز چلا آ رہا ہوتا ہے ہم بس انہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر کل حزب بما لدیہم فرحون والا منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جب تک میدان عمل میں آنے سے پہلے ہمارا ایک ہولسٹک ویو پوائنٹ نہیں ہوگا اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ یعنی کلی اور مجموعی ترقی کا خاکہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا اور ٹارگٹ بنا کر میدان عمل میں اترنے کا عزم نہیں ہوگا، ہمیں کبھی وہ تڑپ پیدا نہیں ہو پائے گی جو ہر وقت امت کے لیے سوچنے پر ہمیں مجبور کرتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے اور جس کی بنا پر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کی خاطر رویا کرتے تھے. 80-20 کا فارمولہ یاد رکھیں کہ پلاننگ پر 20% کام
میدان عمل کی 80% محنت کو کم کر دیتا ہے۔ ایکشن پلان کس بنیاد پر بنایا جائے؟ دیکھیے، طاقت اور نفع کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں ایک گاؤں کے اندر وہ تمام طاقتیں مہیا ہونی چاہیے۔ ہر پروفیشن کا آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں صرف لوگوں کے مال کو استعمال نہیں کرنا ہے قوم کے لیے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک مستری، ایک مزدور، ایک الیکٹریشین بھی قوم کی خدمت کر سکتا ہے، مہینے میں ایک دن قوم کے لیے وقف کر کے۔ یاد رکھیں کہ صرف طلبگاروں کو دین کا نفع بتا کر دین پر لایا جا سکتا ہے، مگر بے طلبوں میں یا تو طلب پیدا کرنی ہوتی ہے جو کہ خاصا وقت طلب کام ہے، یا پھر دین پر لانے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اس محنت پر ہم مادی فوائد کا خول چڑھا دیں، یعنی ان کے دنیاوی مسائل حل کر کے ہم انہیں دین کی طرف راغب کریں، یعنی تدریس و امامت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی ویلفیئر اور خدمت خلق کو ہم اپنی اولین ترجیحات میں شامل کریں۔ نمبر 11، پاورز کا حصول۔ اب اس تشخیص اور پلاننگ کے بعد معاشرے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی ذرائع، ریسورسز، عوامل اور پاورز چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ پاورز ہیں علم اور نالج، مال، ٹیکنالوجی، میڈیا، مذہب، سیاست، مختلف پیشے، امدادی آرگنائزیشن یعنی اجتماعیت والی افرادی قوت، اور حکومت جس میں عدلیہ، منتظمہ اور فوج آتے ہیں۔ فَتِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ۔ پاورز کے حصول میں ہم سے ہونے والی غلطی، ہم یہ ساری پلاننگ کرنے سے پہلے ہی وسائل کی کمی کا رونا رونے لگتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب وسائل ہیں ہی نہیں تو اتنی دور کی کیوں سوچیں اور اتنی لمبی کیوں ہانکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں فیصلے ہمارے زمینی اعمال کی بنا پر نہیں بلکہ نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں، ثواب نیتوں پر ملتے ہیں۔ ہم نیت تو کریں اور پلاننگ تو کریں۔ جس طرح ایک سرمایہ دار کسی شخص کی کمپنی میں محض خواہش اور جذبے کی بنا پر سرمایہ کاری نہیں کرتا جب تک وہ باضابطہ ایک پورا بزنس پروپوزل بنا کر اس کے منافع کی یقین دہانی نہ کرا دے، اسی طرح ہم قوم کی ترقی کا پورا پلان بنا کر اللہ کے سامنے پیش تو کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ وسائل کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ نمبر 12، اپنے کام کو پروموٹ کرنا۔ ہمارا دینی طبقہ اخلاص کے نام پر اور ریاکاری کے ڈر سے اپنے کاموں کی مارکیٹنگ اور پروموشن میں سب سے پیچھے ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے ہائپ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یہ سیکھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور نہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اگرچہ باطل سے زیادہ کام مثلا خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں، مگر باطل تھوڑی سی ہیلپ کر کے اپنے پروپیگنڈے اور مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی اہمیت، عزت و محبت پیدا کرتا تھا، اور پھر ہم یہ شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ لوگ ہمارے کام کے باوجود ہم سے جڑتے کیوں نہیں ہیں۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے انفرادی طور پر کسی کو بتائے بغیر نیکی کے کام ضرور کیا کریں، مگر اجتماعی کاموں میں اخلاص اور ریاکاری سے زیادہ ہماری نظر خیر کے کام کی اشاعت، قوم کے ضروریات کی فراہمی اور ان سے ملنے والی دعاؤں پر ہونی چاہیے۔ لہذا جتنا کام کریں اسے لوگوں میں ضرور پھیلائے تاکہ دوسروں میں بھی اس کے کرنے کا داعیہ پیدا ہو، جس کے لیے آج کل آئی ٹی سیل کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا قیام وقت کی اہم ضرورت۔ ہاں، رائی کے برابر کام کر کے اونٹ جتنی مارکیٹنگ بہرحال ایک مذموم عمل ہے۔ نمبر 13، اور پھر ہر سال 5 سال 10 سال پہ یہ احتساب، یہ تجزیہ کریں کہ جو پلاننگ کی تھی کہ 5 سال کے بعد معاشرہ اتنی بلند سطح پر اٹھ چکا ہوگا، اس پلاننگ کے حساب سے تبدیلی آئی کہ نہیں، اگر نہیں آئی تو کیوں نہیں، پھر دوبارہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور دوبارہ ٹارگٹ کو پورا کرنے کی جد و جہد کریں۔ ہر قدم پر ہے احتساب عمل، ایک قیامت پہ انحصار نہیں۔ نمبر 14، تہجد اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم نے یہ ساری پلاننگ کر لی، مگر جب تک اوپر سے اپروول نہیں ملتا ہم ذرہ برابر بھی قوم کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس قابلیت اور مقبولیت کے لیے ہمارا دعا کرنا اور اللہ سے لو لگانا ضروری ہے، خصوصاً تہجد کے وقت، کیونکہ یہ وقت اس رب سے قرب اور آئیڈیاز کے پنپنے کا وقت ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی تو ان کے وارث کو بھی اپنے اوپر اسے لازم پکڑنا ہوگا، کیونکہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ہرگاہی۔ نمبر 15، پھر اپنے ہم خیالوں کی ایک جماعت بنانا ہوگا تاکہ ہم اپنے تجربات کا ایک دوسرے سے لین دین کر سکیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کروا سکیں۔ جب کبھی محنت کر کے حوصلہ پست ہو جائے تو دوسرے ہم خیالوں کی محنت دیکھ کر دوبارہ نئے جوش و جذبے سے معمور ہوں اور اپنی محنت اور کامیابی کا دوسرے کی کامیابی سے تقابل کرتے ہوئے اپنا احتساب کر سکیں۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ صرف ایک تحریر نہیں، ایک علاقے کی ذمہ دار دوست کی طلب پر انقلاب لانے کی غرض سے لکھا گیا ایک اجمالی مگر جامع فارمولہ ہے، جس کی مزید فروعات پر ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ روشنی ڈالتے رہیں گے۔ یہ ایک تحریک ہے جسے لے کر انشاءاللہ ہم پورے عالم، خصوصاً ہندوستان کے ہر مدرسے، ہر عالم، ہر گاؤں اور ہر شہر میں جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں اور ہم ہی میں سے کچھ علماء کولیبریشن اور اشتراک کر کے اپنی وسعت و صلاحیت کے اعتبار سے ایک ایک بستی، ایک ایک علاقے کو گود لے لیں اور دماغ کا رول ادا کریں۔ یقین مانیں 5 یا 10 سال کے بعد انشاءاللہ
قوم کو ترقی کی ایک نئی ڈگر پر لانے میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں، یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں، کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی قسط تھی۔ انشاءاللہ مزید قسطوں کی ویڈیوز بھی ہم ڈالتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 دن پر یا مہینے میں ایک بار ہم جو زمینی سطح پر کام کرنے والے حضرات ہیں، جو مشن تقویت امت پر جو زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، ان کا بھی ہم ایک میٹ اپ، ایک گیدرنگ رکھیں گے لائیو، جس میں ہم جو ہے اپنے تجربات کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح کے جو فکر مند دوست احباب ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ ان سے بھی ہمیں آئیڈیاز ملے، اور ہم سے جو ہے وہ مستفید ہو، ہم ان سے استفادہ کریں۔ بہرحال جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔